جناب قیامت کی نشانیاں بے تحاشا ہیں اور ان کی بھی 3 اقسام ہیں، جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں بتایا۔ ان میں سے کچھ بڑی اہم نشانیاں ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہیں اور ہم ان کو سر عام دیکھ سکتے ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ آپا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تو اپنے بچپن سے ہی دیکھ رہی ہوں، اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ اور ایک یہ بھی بات ہے جو بہت نارمل ہو گئی ہے اب کہ مرد عورت کی شباہت اختیار کر لیں گے، عورت مردوں کی۔ تو اب دیکھیں نا، وہ جو رنگ ہوا کرتے تھے مردوں کے، وہ اب عورتوں کے بھی رنگ اور ریشمی لباس، یہ سب کچھ تو آپ پر نارمل ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ہمارے بچپن میں جینٹس کے الگ کلرز ہوا کرتے تھے، لیڈیز کے الگ کلرز ہوا کرتے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر ان رنگوں کو بھی اگر کچھ چھیڑنے کی کوشش کی جاتی تھی تو میرے بھائی اور میرے والد صاحب ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ ارے کیا ہم خواتین والے رنگ پہنیں گے؟ تو لیکن اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ کس قدر تبدیلیاں آ گئیں، لوگ وہ جامہ بار کے کرتے اور کیا کیا، اور ایسی خواتین کبھی تو سب سے بڑی بات یہ کہ عورت کو عورت نظر آنا چاہیے، مرد کو مرد نظر آنا چاہیے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک اہم نشانی ہے، اس لیے کہ اگر مرد اپنی تخصیص چھوڑ دیں گے، عورت اپنی خصوصیات چھوڑ دے گی تو یقیناً یہ بہت برا کام ہے، اور ہمیں اپنے فرق ہی نہیں آپ کو سمجھ آئے گا۔ فرق ہی نہیں ہے نا، تو ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم تو ہماری حفاظت فرما، ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ان تمام تر مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، تاکہ ایسا کوئی امتحان ہمارے سامنے آنے ہی نہ پائے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، بریک کے درمیان میں مفتی صاحب سے اپنا ایک بچگانہ سا سوال پوچھ رہی تھی کہ مفتی صاحب، میں نے تو بچپن سے یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جب دجال آئے گا تو سارے جو دنیا کا کھانا پینا ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور ہم بھوکے پیاسے ہوں گے، تو وہ ہمیں کہے گا کہ اگر میں تمہیں کھانا دوں گا تو میری تقلید کرو، ہے نا؟ تو پھر ہمارا تو ایمان مفتی صاحب وہ والا نہیں ہے، ہم جو آج کی جنریشن ہے، ہم کیا کریں گے پھر اس وقت؟ دیکھیں، اس میں 2 باتیں عرض کروں کہ انسان کو خوف اور امید کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال دوں پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کو اللہ جل مجد الکریم نے بے انتہا کمالات سے نوازا تھا، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وردہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، ایک آدمی جائے گا، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ مجھے اللہ کی ذات سے اتنا خوف ہے، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ایک آدمی جائے گا، پھر بھی میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے اللہ کی ذات پر اتنی امید ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے، پہلے تو میں نے ابھی بھی آفر بھی یہی کہا کہ پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، جانا تو ایک دن ہے ہی ہے۔ صحیح بات۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے پنجابی شاعر نے کہ کوئی اج جاوے کوئی کل جاوے، جگ دی ریت پرانی ہے، جانا تو ایک دن ہے ہی ہے، لیکن اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو ہم امید اور خوف کے درمیان رہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اس وقت ہمیں کوئی ایسی ہمت دے دے کہ ہم دجال کی بات کو نہ مانیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا، تو وہ آگ والی اصل میں آگ نہیں ہوگی، وہ پانی ہوگا، کہ اسے قبول کر لینا۔ حدیثوں میں آتا ہے باقاعدہ، سنن نبی داؤد شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ وہ تمہیں دھمکی دے گا، تمہیں ڈرائے گا، دھمکائے گا کہ میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا، تم آگ میں کودنا پسند کرنا لیکن اپنا ایمان ضائع کرنا نہیں تو پسند مفتی کرنا۔ صاحب پھر دعاؤں میں ایمان کامل مانگنا چاہیے نا؟ ایمان کامل مانگنا چاہیے، اور ایمان کامل کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے توفیق مانگنی کہ رب العالمین مجھے وہ مضبوط ایمان عطا فرما، جو ایمان تیرا، جو تجھے ایمان چاہیے وہ ایمان مجھے عطا فرما۔ مفتی صاحب، قرآن کی آیات بھی ہیں، حدیث مبارک سے بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیات ہیں جو کہ ہم حفظ کر لیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، وہ کون سی آیات ہیں؟ دیکھیے، ویسے تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ آیت کتب ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، یہ سورہ آل عمران میں 4 پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ یہ میں الفاظ بتا دیتا ہوں، اس کو بعد میں اگر یاد کر لیں تو آسانی ہوگی۔ بالکل جی، بتا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور واللہ علیم بذات الصدور یہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ یاد نہیں ہوتی تو پھر ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو قرآن کے سینے میں موجود ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مانگا کرتے تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر یہ دعا بھی کرتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے, کیونکہ سورہ فاتحہ میں پورا قرآن بند ہے. حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم ارشاد فرماتے ہیں نا, پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس کی بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے با میں ہے, اور با کا خلاصہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ, اور اس با کے نیچے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر, سبحان میں اگر اپنے عشق کی بات کروں, کچھ نہ کرے, مولا علی سے سچی محبت کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے نجات عطا فرما دے گا. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. اللہ ہم سب کو وہ ایمان کا لیول عطا فرمائے اور مولا کی محبت میں سرشار ہم سب ہوں انشاءاللہ. اچھا جی مفتی صاحب, بات ہو رہی تھی ابھی آپا جیسے کہ فرما رہی تھی کہ مرد عورت کی شبیہ نہ اختیار کریں اور عورت مرد کی, تو یہ جب بھی میرے ذہن میں بات آتی ہے تو یہ بھووں کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے. جی بھوے بنانا کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں جائز. یہ کیا اس میں علماء کے پہلے مختلف اقوال تھے, پہلے علماء اس کے بہت مخالف تھے. تو اس کی وجوہات یہ تھی کہ دیکھیے علماء کی تحقیقات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں آپ کو موٹی مثال دے کے پھر یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. پہلے علماء کہتے تھے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, صحیح ہے. لیکن اب علماء نے یہ تحقیق ڈاکٹر حضرات کے کہنے پر, ان کی تحقیق پر, پہلے بھی انہی کی تحقیق تھی ڈاکٹرز کی اور اب بھی انہی کی تحقیق ہے, کہ پہلے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ آنکھ کے پیچھے کوئی رستہ نہیں ہے جو حلق تک جاتا ہو, لیکن اب جب مائکروسکوپ کے ذریعے سے جب آلات زیادہ ترقی کر گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آنکھ کے پیچھے ایک ایسا رستہ ہے جو حلق تک جاتا ہے, لہٰذا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو علماء نے یہ فیصلہ دے دیا. اسی طرح علماء کی تحقیقات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اگر میری کوئی ایسی بہن جو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بھوے بناتی ہے جی, تو اس کے لیے تو جائز ہے, نیت کی بات ہے, اور اس نیت کے ساتھ ساتھ وہ بعد میں ایسا کوئی عمل بھی نہیں کرتی جو شوہر کو دکھانے والا نہ ہو, شوہر کو دکھانے کے لیے بناتی ہے, تو اس کے لیے جائز ہے. نمبر 1. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کی بھویں بہت زیادہ بہت گھنی ہے, بدصورت لگتی ہے, اس سے پھر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اب بھویں بنائے. دوسری صورت یہ ہے, ہاں اسی طرح یہ جو اپر لپ جو ہوتے ہیں وہ خواتین کے, بعض خواتین کے نکل آتے ہیں, اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں بیٹا آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ خواتین اس کو یوں سمجھیے کہ ہوٹنگ کا ایک سامان بنا لیتی ہیں. لو اس کے تو منہ پہ مونچھیں نکل آئی, لو اس کی تو داڑھی نکل آئی. یہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اس نے خود تو نہیں نکالی, یا اس نے خود تو نہیں نکالی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی. تو اب اگر ایسی خاتون جو ہے, جو اب چونکہ مردوں کی سبات آ رہی ہے, یہاں پر آ کے حکم تبدیل ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے یہ مونچھ اپر لپ جو ہے اس کو اتارنا فرض ہے, واجب ہے. اچھا اگر کوئی ایسی عورت ہے جو فیشن کے لیے کام کرتی ہے, بھویں بناتی ہے, آئی برو بناتی ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, اس کے لیے حرام ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے, ایسی عورت کے لیے بھویں بنانا جائز نہیں ہے. بالکل بالکل. اچھا بڑی کلیئرلی آج سمجھ آ گیا ہے. سوال کافی عرصے سے فائزہ ذہن میں تھا کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ سنا کرتے تھے کہ جائز نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے ویسے علماء کرام کی بھی جو ہے وہ تحقیق ہوتی ہے اور پھر احکام میں بھی تھوڑے بہت بدلاؤ آتے ہیں.